عزیزان گرامی وفا، آج آزادی کا 19واں جشن ہم اور آپ منا رہے ہیں۔ اس ملک عزیز کو آزاد کرانے میں ہمارے پروجوں کی قربانیاں رہی، اور ایک عظیم قربانی کے بعد یہ وطن عزیز انگریزوں کے غلامی سے، چنگل سے آزاد ہوا۔ 90 سال کے مصائب اور آلام، تکالیف، ظلم و ستم کو برداشت کرنے کے بعد 1947 میں ہمارا یہ عزیز ملک انگریزوں کے غلامی سے آزاد ہوا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، اس ملک کو آزاد کرانے میں ہر کمیونٹی، ہر طبقے، ہر دھرم کے لوگوں کی کوشش رہی ہے۔ جہاں اس ملک کو آزاد کرانے میں بھگت سنگھ کا کردار ہے، سردار ولبھ بھائی پٹیل کا کردار ہے، گاندھی کا کردار ہے، وہی اس ملک کو آزاد کرانے میں مسلمانوں کے عظیم رہنما، عظیم لیڈر علامہ فضل حق خیر آبادی کی بھی قربانیاں ہیں، اشفاق اللہ خان کی بھی قربانیاں ہیں، علامہ کفایت علی کافی کی بھی قربانی ہے۔ اس آزادی کی تحریک میں بہادر شاہ ظفر کے بچوں نے بھی حصہ لیا، خود بہادر شاہ ظفر نے بھی حصہ لیا ہے۔ اس آزادی کی تحریک کو چھیڑنے میں ٹیپو سلطان کا بھی اہم رول رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، آج ہماری قوم اپنی تاریخ کو بھول چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہر جگہ سے بھلا دیا گیا۔ ہم اپنی تاریخ کو نہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے آزادی کے دن، آج 15 اگست کے دن، ہم نے جو اپنے تقریر کا عنوان سلیکٹ کیا ہے، منتخب کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا اور خصوصیت کے ساتھ علماء اہل سنت کا کیا رول رہا ہے، کیا کردار رہا ہے۔ یہ تاریخ ہر مسلم قوم کے بچے کو جاننا ضروری ہے، بلکہ بچے کیا، جوانوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی یہ تاریخ معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ آج آپ کو تاریخ نہیں معلوم ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے پروجوں کی، ہمارے علماء کی، اور خصوصیت کے ساتھ علماء اہل سنت اور مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دی ہے۔ اور مصطفیٰ کے غلام اندرا گاندھی کا وقت آ کر مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم پر دباؤ بنانا چاہا کہ مولانا آپ اپنے فتوے کو بدل دیجئے، تو اس وقت بھی مصطفیٰ رضا خان اعلیٰ حضرت کے اس شہزادے نے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر حکومت وقت سے کہا تھا، مصطفیٰ رضا خان کا فتویٰ نہیں بدلتا ہے، وقت آیا تو حکومت بدل جائے گی۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ چند ہی مہینوں کے بعد اندرا گاندھی کی حکومت بدل گئی، اندرا گاندھی کی حکومت تبدیل ہو گئی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ ملک عزیز 1947 میں انگریزوں کے چنگل سے، غلامی سے آزاد ہوا۔ جن کو پاکستان جانا تھا چلے گئے، لیکن ہم نے اس ہندوستان کو اس لیے پسند کیا ہے کہ یہاں ہم سب کا راجہ رہتا ہے، ہم سب کا راجہ رہتا ہے، غریبوں کو نوازنے والا غریب نواز رہتا ہے۔ ہم اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اسی مٹی میں دفن بھی ہوں گے، اور اس مٹی سے ہمیں اس لیے محبت ہے کیونکہ اس ملک کی طرف اشارہ کر کے میرے آقا نے کہا تھا، اس ملک سے محبت کی خوشبو آتی ہے،
میرے عرب کو جہاں سے آئی خوشبو وہ وطن ہمارا ہے، ہمارا ہے، میرے عرب کو جہاں سے آئی خوشبو وہ وطن ہمارا ہے، ہمارا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، 1947 میں یہ ملک آزاد ہو گیا، لیکن اس ملک کے دستور کو نافذ کرنے کے لیے، قانون بنانے کے لیے تقریباً 2 سال 11 مہینہ 18 دن کا وقت لگا۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے اپنے چند رفقا ساتھیوں کو لے کر ہندوستان کا ایسا سمویدھان، ایسا ڈیموکریسی، جمہوریت ترتیب دیا ہے کہ 1950 میں اس جمہوریت کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے بھی پابندیاں لگائی گئی، لیکن بھیم راؤ امبیڈکر نے اپنی طاقت سے اس قانون کو نافذ کر کے یہاں جتنے بھی کمیونٹی اور مذہب کے ماننے والے ہیں، ہر ایک کو مذہبی آزادی کے ساتھ جینے کا اختیار دیا۔ اور اس سمویدھان میں یہ ذکر ہے، سمویدھان ہندوستان کا قانون، آئین ہند، کنسٹیٹیوشن آف انڈیا ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے۔ خصوصیت کے ساتھ کالج اور اسکول کے اسٹوڈنٹ کو اس سمویدھان کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ 251 صفحات پر جو سمویدھان پھیلا ہوا ہے، تقریباً 395 انوچھید اور اب اس میں اضافہ کر کے 470 آرٹیکل ہو چکے ہیں، انوچھید ہو چکے ہیں۔ ہر ہندوستانی کو اس سمویدھان کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہندوستان کا سمویدھان بنا ہی اس لیے تھا، آئین ہند کو ترتیب ہی اس لیے دیا گیا تھا تاکہ ہر ہندوستانی یہ جان سکے کہ اس کے رائٹس کیا ہے، فنڈامنٹل رائٹس کیا ہے، اس کی مذہبی آزادی کیا ہے، اس کے مذہبی رائٹس کیا ہے، اور اپنے مذہب کے اعتبار سے مسلم مسجدوں سے اذان بھی دے گا، مسلم اپنی مسجدوں میں عبادت کرے گا، اور ہندو اپنے مندروں میں عبادت کرے گا، گرودوارا میں دوسرے قوم کے لوگ عبادت کریں گے، چرچ میں دوسرے قوم کے مذاہب کے لوگ عبادت کریں گے۔ اور یہ سمویدھان ہمیں یہ اختیار دیتا ہے، رائٹس دیتا ہے کہ یہاں جتنے بھی کمیونٹی اور مذہب کے ماننے والے ہیں، اس ہندوستان میں کوئی بھی کرایہ دار نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کو جو کرایہ دار سمجھا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ نہیں پڑھی۔ غلامی کے لیے ہم پیدا نہیں کیے گئے ہیں، ہم تو حکومت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے تھے۔ ہماری تاریخ کیا تھی؟ تاریخ کو ہم نے بھلا دیا ہے، لیکن غلامی جو 200 سال غلامی کی زندگی یہاں پر ہم نے جی ہے، اس کی خوشبو، اس کی بدبو آج تک باقی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم جہاں حکومت کرنے والی قوم تھے اور ہمارا شمار جو ہے تخت و تاج اور کرسی پر بیٹھنے والے قوم میں شمار ہوا کرتا تھا، لیکن ہم نے دوسروں کی دری بچھانے پر اور کرسیاں سیدھی کرنے پر ہم پراؤڈ اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، تم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 75 سال آزادی کو ہونے جا رہے ہیں، لیکن آج تک تم اپنا لیڈر نہیں چن پائے ہو، آج تک تم اپنا قائد نہیں انتخاب کر پائے ہو۔ وجہ کیا ہے کہ چند ٹکوں کے خاطر، چند پیسوں پر بک کر تم دوسرے کی غلامی کرنا پسند کرتے ہو، تم دوسروں کے غلام بن کر رہنا پسند کرتے ہو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، اسی لیے آج ہمیں کرایہ دار سمجھا جا رہا ہے، لیکن ہم کرایہ دار نہیں ہیں، بلکہ اس ملک کے ذمہ دار بھی ہیں اور برابر کے حصے دار بھی ہیں۔ 1947 میں جب یہ ملک آزاد ہوا اور 1950 میں جب دستور ہند کو ترتیب دیا گیا تو ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ یہاں ہر کمیونٹی کا آدمی تخت پر بیٹھ سکتا ہے، حکومت کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ لوگ حکومت کریں، کچھ لوگ غلامی کریں، بلکہ ہر طبقے، ہر کمیونٹی کا لوگ، ہر کمیونٹی کا فرد یہاں حکومت کر سکتا ہے، کرسی پر بیٹھ سکتا ہے۔ اسی کو راحت اندوری نے کہا تھا، سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، کسی کا کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے جو آج صاحب مسند ہے، کب نہ ہوں گے۔ کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے، کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ وطن عزیز جو 1947 میں آزاد ہوا ہے، آج
جمعہ کے اس پلیٹ فارم سے سارے ہندوستانی سے مخاطب ہوں کہ آزادی کے لہلہاتے ہوئے چمن کو برقرار رکھنا اور قدر کرنا یہ ہر ہندوستانی کی ذمہ داری ہے۔ اگر آج کوئی اس آزادی کے لہلہاتے ہوئے چمن کو اپنی بری نگاہ اور ناپاک ارادے اور ناپاک کوشش سے خراب کرنا چاہے تو ہم ایسے لوگوں کو ببانگے دہل یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان 1947 میں آزاد ہوا ہے، اب یہاں ہر ہندوستانی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پھر سے ہم اسے آزادی، اسے غلامی کے زنجیر میں نہ جانے دیں۔ اور ہندوستان کے شہری سے میری یہی اپیل ہے کہ اگر ہی آپ کو اپنے ملک سے، بھارت سے سچی محبت ہے تو ہر ایک کو اتحاد کے ساتھ یکجٹ ہو کر اس ملک کے تعمیری ترقی کے لیے ہمیں ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا۔ جیسے جب پلوامہ میں، جب پہلگام میں حملہ ہوا تو اس وقت ہندوستان کا ہر شہری آتنکواد کے خلاف کھڑا ہوا تھا، چاہے وہ مسلم ہو کہ ہندو ہو کہ عیسائی ہو کہ سکھ ہو کہ کرسچن ہو، اور ہر ایک نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آتنکوادیوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر ترنگا کی عزت کی بات آئے گی، ترنگا سے محبت کی بات آئے گی، اس ملک کے سے وفا کی بات آئے گی، تو یہاں کا ہر ہندوستانی اپنے خون کی لہو دینے کے لیے تیار ہے، اپنے جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ میرے عزیز و میرے دوستو، اس لیے ہر بھارتی، ہر ہندوستانی کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آپس میں اتفاق اور یونائٹ کے ساتھ اس ملک کی ترقی کے لیے سوچیں، اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے سوچیں۔ یاد رکھیں، جب کسی شہر میں رائٹ ہوتا ہے، جب کسی شہر میں دنگا فساد ہوتا ہے تو اس شہر کو دوبارہ اسٹینڈ ہونے میں 50 سال کا وقت لگ جاتا ہے۔ جب کسی ملک میں جنگ ہوتا ہے، کسی ملک سے جنگ ہوتی ہے اور اس ملک کو دوبارہ اسٹینڈ اور کھڑا ہونے میں تقریباً 50 سال کا وقت لگ جاتا ہے۔ اس لیے ہم وہ لوگ ہیں، ہماری تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر اب تک ہماری قوم میں نفرت کو نہیں پھیلایا گیا، ہماری جانب سے نفرت کو نہیں پھیلایا گیا، بلکہ ہماری جانب سے صرف محبت کی فضا قائم کی گئی اور محبت کا پیغام، محبت کا میسج دیا گیا ہے، کیونکہ ہم بھارت سے اس لیے محبت کرتے ہیں، ہمیں یہ ملک اس لیے عزیز ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے پروجوں کی، علماء اہل سنت کی قربانیاں ہیں، اور اس ملک سے محبت کی خوشبو میرے آقا کو آتی ہے، اور اس ملک میں ہمارا خواجہ ولیوں کا راجہ مہاراجہ لیٹا ہوا ہے، اس لیے ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں، وفاداری کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، آپ اپنی تاریخ کو بھول گئے ہیں کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے علماء اہل سنت کا کتنا بڑا رول رہا ہے۔ آج جو علماء پر بھوکتے ہیں، آج جو چائے خانے اور پان کی دکانوں پر بیٹھ کر اپنے ائمہ اور علماء کو گالیاں دیتے ہیں، یہ وہی قوم ہے کہ جو اپنے امام کے پیچھے نماز بھی پڑھتی ہے اور مسجد سے نکلنے کے بعد اپنے امام کی برائی بھی کرتی ہے۔ جس سے تم دین سیکھ رہے ہو، اسی کی اگر برائی کرو گے تو دین کی برکتیں کیسے ملے گی، دین تم کیسے سیکھ پاؤ گے؟ قوم مسلم واحد قوم ہے کہ جو اپنے مذہبی رہنماؤں پر، اپنے مذہبی قائد پر لعن طعن کرتی ہے، برا بھلا کہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ترقی کے کتنے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اس
موجودہ وقت میں جہاں ہر طرف ترقی کے راستے ہیں، ترقی کے دروازے کھلے ہیں، پھر بھی ہم ترقی نہیں کر پا رہے، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے مذہبی رہنما اور علماء کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ان کو گالیاں دینا شروع کر دیا۔ علماء اہل سنت کا اس ملک کے آزاد کرانے میں کیا رول رہا ہے، کیا کردار رہا ہے؟ میرے عزیزوں، میرے دوستو، کہ جب اشفاق اللہ خان کو فیض آباد کے جیل میں قید کیا گیا اور جیل میں قید کرنے کے بعد انگریزوں نے یہ کہا، اے اشفاق اللہ خان، اپنے موقف کو بدل لو، اپنے موقف سے باز آ جاؤ اور اس ملک کی تائید حمایت کرنا چھوڑ دو۔ تو اس وقت علامہ اشفاق اللہ خان نے انگریزوں کے سینے پر چڑھ کر یہ نعرہ دیا تھا جو آج یہ نعرہ ہر قوم کے لوگ لگا رہے ہیں، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا زور اب کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ یہ نعرہ کس نے دیا ہے؟ یہ نعرہ ہم نے دیا ہے، یہ نعرہ اشفاق اللہ خان نے دیا ہے۔ آج جو انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، انقلاب زندہ باد کا نعرہ بھی ایک عالم نے دیا تھا، ایک عالم نے، علامہ حضرت نے دیا انقلاب زندہ باد کا نعرہ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، مصطفیٰ کے غلام کیسے ہوتے ہیں کہ جب اس ملک کی آزادی کی تحریک میں علامہ کفایت کلی کافی نے حصہ لیا اور انگریزوں نے انہیں قید کر کے انگریز کی عدالت میں جب پھانسی کی سزا سنائی گئی، مراد آباد کے چوراہے پر پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال کر لایا گیا اور علامہ اشفاق اللہ خان کو، علامہ کفایت علی کافی کو ہزاروں کی بھیڑ میں یہ پوچھا گیا، یہ علامہ کفایت علی کافی کون ہے؟ علامہ کفایت علی کافی زبردست عاشق رسول ہے، عالم دین، علم حدیث اور علم قرآن کے جانکار، اور صرف اتنا نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسل سے ہیں۔ علامہ کفایت علی کافی کو جب انگریزوں نے پھانسی کی سزا سنائی اور مراد آباد کے چوراہے پر گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کر لائے اور آخری خواہش پوچھی، اے علامہ کفایت علی کافی، آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ آپ کی آخری تمنا کیا ہے؟ تو اس وقت علامہ کفایت علی کافی، اس آل رسول نے، رسول اللہ کے اس شہزادے نے کچھ اور نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا کو تم، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ یہ ہماری تاریخ ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ان کو بلا دیا، ہم نے اپنی تاریخ کو فراموش کر دیا، ہم نے سیاست کرنا چھوڑ دیا ہے۔ سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے بلکہ سیاست تو اسلام کا حصہ ہے، اسلام سے الگ کر کے سیاست کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، اور سیاست کرنے کا مزاج تو عمر فاروق اعظم نے دیا، ابو بکر صدیق نے دیا، لیکن ہمیں صرف مسجدوں میں سیاست کرنے آتی ہے، ہمیں صرف مدرسوں میں سیاست کرنے آتی ہے، ہمیں صرف اپنے محلے میں سیاست کرنے آتا ہے۔ ہم آج تک قوم کے لیڈر اور رہنما نہیں بن سکے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہمیں غیروں سے کیا شکوہ اور شکایت ہو۔ قوم کا سب سے بڑا نقصان قوم میں چھپے ہوئے غدار، دلالی کرنے والے، جاسوسی کرنے والے اور مخبری کرنے والے لوگوں سے ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ ہماری تاریخ رہی ہے۔ اس ملک کی آزادی میں بہادر شاہ ظفر کو جب رنگوں کی جیل میں قید کیا گیا اور ان کے بیٹوں شہزادوں کو قتل کر کے ان کے شہزادوں کے سروں کو تھالی میں سجا کر جب انگریز
دمدمے میں دم نہیں ہے، خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی، اے بہادر ظفر شاہ یہ تمہارے شہزادوں کا سر ہے، کیا تمہاری اب بھی جو جسم میں حرارت ہے وہ ٹھنڈی ہوئی کہ نہیں؟ اس وقت انگریزوں کے سینے پر چڑھ کر بہادر شاہ ظفر نے یہ شعر کہا تھا، جب انگریزوں نے یہ شعر کہا کہ دمدمے میں دم نہیں، خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی، تو بہادر شاہ ظفر نے جواباً یہ کہا تھا، غازیوں میں بو رہے گی جب تک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی دیکھ ہندوستان کی، تخت لندن چلے گی دیکھ ہندوستان کی۔ یہ ہماری تاریخ ہے میرے عزیزو، یہ ہماری ہسٹری ہے۔ آج ہم نے اپنی تاریخ کو بلا دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم میں مارا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے، اور ہمیں اس ملک میں صرف اور صرف کرایہ دار سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے غلامی کا مزاج بنا لیا ہے۔ ہم کرایہ دار نہیں، ذمہ دار بھی ہیں، حصے دار بھی ہیں، اور ہر بھارتی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس ملک میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ہم جہاں اپنے مسجدوں کی، عبادت گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہی ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم دوسرے قوم، چاہے وہ مندر ہو، گرودوارا ہو یا کہ چرچ ہو، ہم دوسرے قوم کی عبادت گاہوں کی بھی حفاظت کریں، اور کوئی جب سخت گرا اس کو نیست و نابود کرنے کی، کچلنے کی کوشش کرے، تو ہندوستان کے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ایسے ظالم سے اینٹ کی اینٹ بجانے کی کوشش کرے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، کیونکہ یہ ہمارا ہندوستان کا سنویدھان یہ اختیار بھی دیتا ہے، ہمارا ہندوستان کا یہ قانون بھی کہتا ہے، اور اسلامی تعلیمات میں سے بھی یہ ہے کہ جہاں ہم اپنے عبادت گاہوں کی حفاظت کریں، وہی دوسرے کے عبادت گاہوں کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچائے، اور اگر کوئی سر پھرا یہاں ملک میں امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو راحت اندوری نے اس کے لیے بہت پہلے ہی کہا ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں، یہاں پر صرف میرا مکان چھوڑیے، لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں، یہاں پر صرف میرا مکان تھوڑی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس ملک کی آزادی میں تقریباً 30,000 علماء کرام کی قربانیاں رہی ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دلی سے کشمیر تک جتنے بھی درخت تھے، ہر ایک درخت پر ایک کسی نہ کسی عالم دین کی لاش لٹکائی گئی تھی، اور انگریزوں نے یہ ڈرایا تھا۔ اس وقت اس ملک کی تحریک میں حصہ لینے والے ٹیپو سلطان کے محل میں جب اپنوں نے غداری کی، میں نے کہا اپنوں سے ہمیشہ نقصان کیوں ہے، اپنوں کی غداری اور بے وفائی سے اس قوم کو جتنا نقصان ہوا دوسروں سے نہیں ہوا، اور جب ٹیپو سلطان سے اپنوں نے غداری کی اور انگریز ان کے محل میں گھس گئے، اس وقت انہی کے ماننے والے غداروں نے ٹیپو سلطان سے یہ کہا، اے ٹیپو سلطان، اگر آپ نے جان کی بخشش چاہتے ہو تو تلوار کو چھوڑ دو، تلوار کو رکھ دو۔ اس وقت ٹیپو سلطان نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، شاید تم نہیں جانتے، ہم مصطفیٰ کے وہ غلام ہیں کہ میری ماں نے بزدل بچہ نہیں جنا ہے، میری ماں نے جب بھی دودھ پلایا ہے تو وضو بنا کر پلایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وضو بنا کر میری ماں نے دودھ پلایا ہے۔ اور جب باطل قوتوں نے ٹیپو سلطان کے محل کو گھیر لیا تھا تو اس وقت ٹیپو سلطان نے تاریخی جملہ کہا تھا، ایک تاریخی جملہ جو آج دنیا کے خطوں میں، علاقوں میں لکھا جاتا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ ہمارے یہاں کوئی بزدل پیدا نہیں ہوا،
لیکن اے جوانوں آج ہم بزدل ہو گئے. کیوں بزدل ہو گئے؟ کہ آج جس کام پر تم لگے ہو، عیاشی، مکاری، تاش بازی، غیر محرم اجنبیہ عورتوں سے رات رات بھر چیٹ کرنا، اپنی ہی جوانی کو اپنے ہاتھوں سے کچل دینا، نمازوں سے دور، عبادتوں سے دور، دینی محفلوں سے دور، دینی مجلسوں سے دور. یہی وجہ ہے کہ آج جوان تو 17 سال کا ہے، لیکن وہ جوان اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ایسا کچل دیا ہے کہ وہ 17 سال کا جوان لہلہاتا ہوا چمکتا ہوا نہیں نظر آ رہا ہے. یاد کرو جب 17-18 سال کا جوان محمد بن قاسم جب اس ہندوستان میں آیا تو ہند اور سندھ کے سرحدوں پر اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے. ہماری یہ تاریخ رہی ہے. کاش کہ اپنی تاریخ آپ پڑھتے، کاش کہ اپنی تاریخ کا مطالعہ کرتے. اس لیے دنیا مل کر بھی اس ہندوستان کو ختم نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ اس ہندوستان میں 150 سے زائد مذاہب کے لوگ ماننے والے ہیں. لیکن ہندوستان کی خوبصورتی، ہندوستان کی تہذیب و تمدن پوری دنیا میں اس لیے متعارف ہے کہ اگر کسی علاقے میں کوئی غیر مسلم ہے تو سارے ہندو مل کر اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اگر کوئی ہندو ہے تو سارے مسلم مل کر اس کی حفاظت کر رہے ہیں. یہ ہماری گنگا جمنی تہذیب جو پوری دنیا میں متعارف ہے، آج اس کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے. اور اگر دنیا یہ چاہے کہ آتنکواد کے ذریعے، منوواد کے ذریعے اس ملک کو برباد کرنا چاہے تو اقبال نے پہلے ہی کہا کچھ بات تو ہے مٹتی نہیں ہستی ہماری، سجیو رہا ہے دشمن دورے زمان ہمارا، باطل سے ڈرنے والے آسمان نہیں ہے ہم. 100 سال کر چکا ہے، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا. یونان و مصر روما سب مٹ گئے اس جہاں سے، اب بھی مگر باقی ہے نام و نشان ہمارا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ہم بلبلے ہیں اس لیے یہ گلستہ ہمارا. ہندوستان زندہ باد، انقلاب زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی.